تکمل ساری یفتو قولی. اس طرح ایک مائک اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب کی طرح میری اتنی آواز نہیں ہے کہ آخری بندے تک بھی پہنچ جائے. میں اتنی سیاسی آدمی ہے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کر سکیں. آپ نے جو مسائل بتائے ان کو ریڈریس کریں گے اور ان کے اوپر بات کریں گے. دو باتیں اس کے علاوہ کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ آپ سب لوگوں نے بار بار کہا ہمارے بزرگ یہ اسلاف یہ سارے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اے سی صاحب کا, ڈی ایس پی صاحب کا, محکموں کا کہ آپ ہمارے پاس آئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ قرآن میں ہے کہ یہ ساری لوگ جو ہیں ساری رعایا آپ کی ریت ہے اور اس ریت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ہم آپ لوگوں کا شکریہ آپ ہمارا نہ ادا کریں, ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. مجھے ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ اس طرح غریب بغرال کی عمل کمیٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیٹنگ کریں تو ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ان کے پاس جائیں گے. اتنا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں, ہم تمام محکموں کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور جو ان کے چھوٹے بہت مسائل ہیں جو ہمارے بس میں ہیں یا جو ہمارے تک ہیں وہ ہم ان کو حل کریں گے اور جو آگے پہنچانے ہیں یا کسی محکمے سے وہ ان سے حل کروائیں گے. دوسری چیز یہ کہ پہلی جتنی بھی خلافتیں رہی یا جتنی بھی حکومتیں رہی جو بھی رہا پچھلے ادوار میں ان میں اہل علم ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان اہل علم کی وصیت اور ان کی شریعت کے مطابق جو احکامات ہوتے تھے ان پر چلتے ہوئے اچھی اسلامی دنیا ریاستیں قائم رہی. میں گلی بدرال والوں کو تو پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایک چیز پر اتفاق کر کے مولانا حبیب الرحمان جیسے دانش شاہ بصیرت کی رہنمائی میں ایک عمل کمیٹی قائم کی جس میں صحیح لوگ ان کے درد دل اپنے علاقے کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ان میں شامل کیے. اور اس عمل کمیٹی نے جس طرح آپ نے ہمیں اس پر اسلامہ یا جو مسائل پیش کیے اس کے بعد کوئی بندہ اس پر نہیں بولا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو اس علاقے کے اور اس عمل کمیٹی نے صحیح معنی میں ان کو ریڈریس کیا اور صحیح طرح پیش کیا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے. 3-4 باتیں تھیں مسائل ہیں, میں انہیں کو ون بائی ون کوشش کروں گا کہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, اس لیے نہیں لیا کہ سارے بارش ہیں اور بارش آدمی کے سامنے کسی کا نام مجھے آتا بھی نہیں ہے. ڈی ایس پی صاحب سمیت سارے محکمہ والے ہمارے ساتھ آئے ہیں, ان کا بھی شکریہ کیا ہمارے اس کہنے پر آگے. آپ لوگوں کے 2-3 مسائل بڑے مسائل تھے میں جو یہ سمجھتا ہوں بڑے مسائل. ان میں ایک روڈ کا ہے اور دوسرا رابطہ کے حوالے سے ہے. تو اس کو ایس ڈی او صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ایک تو اپنا جو شیڈول ہے اگر ان کا جمعے کے ٹائم کا وہ ہے تو اس کو ری شیڈول وہ کریں گے. دوسرا جو پرمٹ یا پھر لوڈ شیڈنگ شیڈول ہے یہ ہم نے آگے بھی ان سے ٹیک اپ کر لیا ہے. آپ میں سے کوئی بھی بندہ کل تو ہم کل یا پرسوں آپ سے وہ شیئر کر لیں, ان سے ہم لے لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پتہ چلے کہ شیر گڑھ کی کون سی کب سرکل کی بجلی نہیں ہوتی ہے اور کب پرمٹ ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بغیر انٹیمیشن کے یا بغیر کسی کے وہ کریں گے تو ہم بھی اس کو ریٹ نہیں کریں گے. اور سب سے پہلے آپ کی جگہ میں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوں گا. یہ آپ کو محکمے نے بتا سکتے ہیں. یہ میرے آنے سے اس میں سے شاید تنگ ہوں کہ میں رات کو 1 بجے بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں 1 بجے سے وہ رسپانڈ لیتا ہوں, ادروائز نہیں لیتا. ابھی آتے ہوئے بھی ہماری ایک بات کی ایس پی صاحب نے کہا کہ دربان کے حوالے سے بجلی نہیں تھی تو سب سے پہلے میں نے ایس پی صاحب کو یہاں آنے سے پہلے بتائی یہ کریں. دوسرا چیز روڈز کے حوالے سے ہے وہ ایک بار بھائی نے کہا کہ پاک پی ڈبل ڈی کا ہے, حالانکہ یہ انجینئر صاحب بتا رہے ہیں سی این ڈبلیو کا 6 کلومیٹر کا روڈ تھا جو کمنسمنٹ اس کی ہوئی ہے, ٹینڈر ہوا ہے, ریورک آرڈر ہوا ہے. 3.2 کلومیٹر اس میں اگر کمپلیٹ ہو گئے تو باقیوں کا میں انشاءاللہ آج جاتے ہی ان سے پورا ریکارڈ لیتا ہوں کہ کہاں تک کی پیمنٹ ہو چکی ہے اور کہاں تک کا ان کا کام مکمل ہے. فنڈز کا مسئلہ ہے تو وہ پوری کے پی کے لیے ہے, جیسے اسپیسیفکلی ادھر کے لیے نہیں ہے. وہ جو بھی بات ہوگی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے جو بھی انشاءاللہ. اور جہاں علی بھائی نے یہ بات کی کہ روڈ میں اکھاڑ دیا ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے, یہ چلو ٹھیک ہے, لیکن جب تک اس چیز کو ٹھیک درجی کے پاس کپڑا لے کر جائیں گے وہ کاٹے گا نہیں, اس کو اچھی طرح بنا نہیں سکتا ہے. یہ ان کا بیسک یہ تھا کہ پیچھے روڈ کو وہ کھوڑ کر اس کے ہڈکور اور یہ چیزیں ڈالتے ہیں, اس کے بعد جا کر اس پر وہ کارپیٹ ڈالتے ہیں. یہ اس کی وجہ. تیسری چیز آپ نے یہ کہا کہ ہمیں جہاں پر بازار میں صفائی کے لیے بندے چاہیے تو جو پرانے ناظرین ہیں یا وی
وی سی سیکٹری بیٹھے ہیں، یہ بتا سکیں گے کہ پچھلے دور میں یہ ہوا کہ ہر وی سیز کے لیے صفائی کے لیے بندے رکھے گئے تھے، تو ایک ایک بندہ تھا یا جو بھی ہے پتہ نہیں ادھر ابھی وہ کنٹین کیا گیا ہے یا نہیں، یا اس کو ہٹا ڈیلی بیسس پر رکھتے تھے۔ اگر نہیں رکھے ہیں تو پھر ہم ٹی ایم اے والوں سے کہتے ہیں کہ ایک ادھر وہ ڈرون انسٹال کر دیں گے اور اس کو پراپر طریقے سے آپ لوگوں اس طرح کہیں کہ وہ بازار کا جو جتنا بھی کچرا اس میں ڈالے وہ اس کو ٹی ایم اے کو میں ڈائریکشن آج ہی دے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی گاڑی بھیج کر اگر شرکت کراتے ہیں تو یہاں پر نہیں کریں۔ جہاں پر آپ کی اسٹریٹ لائٹس کا تعلق ہے، اسٹریٹ لائٹس ہم ٹی ایم اے کو کہتے ہیں اپنا اسٹیمیٹس بنا لے کہ اس بازار میں سے کتنی اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں، ہم آگے ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے، 1 لگی 4 لگی 3 لگی جتنی بھی لگیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل اسٹریٹ لائٹ لگوا دوں گا کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز ایک اور چیز چوتھی تھی کہ پانی یہاں پر نہیں ہے، تو وہ آپ سے پہلے میں نے پبلک ہیلتھ کے جہاں ایس ڈی او صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو وصیت دی ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ قریب سے جو بھی لائن گزر رہی ہے جو بھی اس سے جو بھی اسکرین ہے اس میں دیکھیں کہ نیئرسٹ لائن پر کتنے پائپ ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اس کو ارینجمنٹس کر سکیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو گاؤں کی اسکرین کا بتایا کہ وہ پائپ بارش سے ڈیمیج ہو گئے، آپ فوراً اس کا اسٹیمیٹ بنائیں اور اس کو روٹ کریں آگے تاکہ وہ جو فلڈز ڈیمیج اسٹیمیٹس میں یہ بھی انکلوڈ ہو سکے۔ یہ ڈائریکشن قبرستان میں یہ ہے کہ میں اپنے ریونیو تحصیلدار صاحب بیٹھے تو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو نیکسٹ ڈیز میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے قبرستان کی ڈیمارکیشن کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ قبرستان کی حدود کون سی ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان کو انکروچ بھی کر دیتے ہیں یا پھر آپ کا قبرستان علاقے کا ہے اس کو ڈیمارکیٹ کر کے پھر جو بھی ہم سے جو اویلیبل ریسورسز میں ہو سکا ہم انشاءاللہ اس پر بھی وہ کریں گے تاکہ وہ آپ کو کہیں کسی اور مخیر آدمی کو کہیں لیکن اس کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ جہاں گرلز ہائی اسکول بدلاؤ کے ہیڈ مسٹرس کا آپ نے کہا ہے، میں یہ والا اور بچے نے کہا کہ ہمارا اپروچ بورڈ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا اپروچ بورڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پی سی فنڈ ان کا ہوتا ہے اسکول والوں کا، میں خود بھی وزٹ کروں گا اور ان سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں تاکہ اس کا راستہ وہ کر لیں تاکہ بچوں کو پرابلم نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کے نہیں ہمارے بھی بچے ہیں۔ اور ہیڈ مسٹرس صاحبہ کا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اگر ویکینسی ویکینٹ ہے تو کہیں سے اس کا وہ فوراً ڈی او صاحب سے یہ بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج وہ آئی نہیں ہے ٹیمیں ورنہ میں آج ہی ان سے وہ اس کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں۔ ایک اور بھائی نے اگر یہ ایشو ریز کیا تھا کہ فارسٹ چیک پوسٹ پر پرائیویٹ آدمی بیٹھتا ہے، یہ ایریا بھی اس طرح ہے کہ یہاں پر فارسٹ فارسٹ ہے اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ملک کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو اس سیاسی اہم چیک پوسٹ پر ایک پرائیویٹ آدمی کا بیٹھنا ویسے بھی ہے یہ خلاف قانون ہے۔ میں آج ہی ڈی ایف او صاحب کو یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس پر فوری طور پر آپ کا ریگولر فارسٹ گارڈ بیٹھے خواہ جو بھی بیٹھے، اگر ان کا نگہبان بیٹھتا ہے وہ اگر پرائیویٹ ہے اور وہ کسی بات میں ملوث ہے میں ان سے نام بھی ان سے پوچھوں گا، وہ آئندہ اس فارسٹ چیک پوسٹ پر نہیں بیٹھے گا، یہ میں شیورٹی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ گائے چوری والا یا گائے تو ڈی سی صاحب نے بتا دیا ہے، ساری محکموں نے اپنی اپنی طرف سے وہ ساری چیزیں ریجسٹ کی ہیں۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک اور بھائی نے یہ کہا تھا کہ بھائی بازار میں چیکنگ کے لیے بھی آئیں لیکن ان کی تربیت کریں۔ مولانا حبیب الرحمان جیسے رہنما کی موجودگی میں ہم جیسا آدمی تربیت کرے تو وہ سمجھے نہیں کرنے کے برابر ہوگی، اگر ان کی تربیت سے وہ نہیں سدھر سکیں گے تو پھر کسی کی تربیت سے وہ نہیں سدھریں گے، یہ بات مان لیں۔ اور یہ لوگ جو بازار والے ہیں وہ ساری باتیں اگر اسلام والی کر رہے ہیں تو مولانا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں کہ وہ کس میں ان کی عذاب آیا تھا، اگر وہ اگر ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو جس طرح انہوں نے نشیات کے خلاف کیا ہے تو انشاءاللہ یہ گلی بدرال باقی علاقوں کے لیے مثال ہوگا۔ اور میں اس گلی بدرال کی امن کمیٹی اور مولانا حبیب الرحمان صاحب اور باقی ان کے ساتھ جتنے رفقائیں ڈی سی ناظم صاحب جو جتنے بھی ہیں ان کا جذبہ دیکھ کر دلی سکون ہوا ہے کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو علاقے کے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ اپنی فیم کے لیے یا اپنے فیس ویلیو کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں کی تقلید کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائیں اور کمیٹیز کے پاس ظاہر لیگلی وہ تو چیز نہیں ہے کہ اس کو جزا و سزا کا عمل تو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے نمبر ڈی ایس پی صاحب کا میرا نمبر تو ہر ایک کے پاس ہے، اپلوڈ کیا ہوا ہے میں نے، ہم آپ کے لوگ
لوگ ہیں آپ کے ملازم ہیں، تو جس کو جو بھی مسئلہ ملتا ہے وہ کمیٹی کو ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیں، کال کریں، کال پک نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ہماری پرائرٹی آپ لوگ جو کال کر رہے ہیں ان کو ہم بعد میں ریپلیس کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس پر رسپونڈ کریں گے، جس محکمے کا ہوگا اس محکمے سے کام کروائیں گے، جس محکمے کا نہیں ہوگا کسی اوپر ہمارے حیات کو اتھارٹیز کو بھیجنا ہے اس سے کروائیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اطمینان سے ہمیں سنا، مطلب کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قسم کی آپ نے پینک کریٹ نہیں کیا، اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کو خراج تحسین اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کامن کمیٹی بنائی اور حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے طرح ایک نظام بنایا۔ میں نے دیکھا ہے کامن کمیٹی والوں کے پاس دفتر میں کرسیاں رینٹ والوں کی پڑی ہوئی تھی، میں کوشش کروں گا کہیں سے چیئرز اور ایک ٹیبل ارینج کر کے دے دوں تاکہ یہ اس پر کرنے کا اچھا کام کرتا ہے۔ باقی تو جتنے بھی وہ ڈیمانڈ ہیں انشاءاللہ ہم سیاسی تو نہیں ہے کہ فنڈز کہیں سے ارینج کریں گے، جس محکمے کے پاس اویلیبل ریسورسز ہوں گے۔ میں آپ سے نام اور وہی اس لیے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو فیڈ بیک دے سکیں گے آپ کی کمپلینس پر ہم نے یہ کام کیا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی جتنی بھی مسائل ہیں، یہ 11 مسائل آپ نے بتائے ہیں، ان پر آپ ہم سے ہم نے ودن 1 منتھ ان پر باقاعدہ آپ میں سے کوئی بھی آئے ہم سے یہ فیڈ بیک لے سکتے کہ ہم نے اس پر کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نہ صرف گلی بدرال بلکہ تحصیل ہوگی اور دربند کا کوئی بھی جگہ نہ ہم وہاں جانے سے کترائیں گے اور نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے سے کترائیں گے جو ہمارے سرکاری اداروں سے سیاسی حوالے سے یا پولیٹیکلی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ سے ہم کچھ کریں گے، لیکن جہاں پر ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے۔ ہم لوگوں کے مسائل سننے کے لیے اسی طرح آتے رہیں گے، آپ کے پاس بھی پھر آئیں گے ہر جگہ۔ نہیں الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی ایس پی صاحب کا، اپنے تمام محکمے والوں کا، تحصیلدار صاحبان کا۔ میں اس کے حوالے سے ڈائریکشن پاس کر دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔